پتاسے بجائیں، لاٹھیاں بھاجیں، ڈی جے بجائیں، گانا سنیں، قوالیاں گائیں، یہ ان کی شہادت کا غم اور افسوس نہیں بلکہ یہ ان کی شہادت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ شیعہ لوگ، شیعہ حضرات خاص طور پر یہ جو ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، مردوں اور عورتوں کی جو بھیڑ لگاتے ہیں، یقین جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے، کیونکہ یہ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ سورہ توبہ نمبر 36۔ بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ۔ مذہب اسلام نے اس مہینے کی عزت و تکریم کی تلقین کی ہے، اور اس مہینے میں جنگ، جدال، لڑائی، معصیات، گناہ، نافرمانی، ان تمام چیزوں سے مذہب اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ نمبر 36 کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ بے شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا ان دنوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ لہٰذا مہینوں کی تعداد کا تقرر یہ کسی بھی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں۔ مذہب اسلام نے کہا کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر خاص طور پر ظلم نہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے، معصیات سے اجتناب کرو۔ یہ حرمت والے 4 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں واضح کیا کہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ ذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، لگاتار آتے ہیں، پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان 4 مہینوں میں ہمیں اللہ کی نافرمانی سے خاص طور پر بچنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ ظلم سے ایک مراد کہ لڑائی اور جنگ و جدال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر اس بات کو واضح کیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور ظلم سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اس میں نافرمانی کا گناہ اور بوجھ بڑھ جاتا ہے، اس میں برائی کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ ان مہینوں میں برائی کا گناہ دوسرے مہینوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ ظلم ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس مہینے میں چاہے اس مہینے میں
ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو چنا ہے، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا ہے، اور مہینوں میں سے ان حرمت والے مہینوں کو اور ماہ رمضان کو چن لیا، کتابوں میں سے قرآن مجید کو چن لیا. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے دے، لہٰذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے. تو ہمیں اس مہینے کا خیال رکھنی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے مسلمان اس مہینے کی عزت و حرمت کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے اس مہینے میں طرح طرح کی بدعات ایجاد کر لی ہیں اور اسے وہ کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں. بعض لوگ اس مہینے کی عزت و حرمت کو پامال کرتے ہوئے اس مہینے میں نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، تلواروں اور نیزوں اور چاقوؤں چھروں کی دھاروں سے اپنے جسموں کو زخمی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں ایسا کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون ایسا مسلمان ہے جسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر ہر مسلمان کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس ہے، اور غم اور افسوس کا اظہار ہم ڈھول تاسوں سے نہیں کر سکتے، لاٹھیوں اور ڈنڈوں کے ذریعے سے نہیں کرتے، تعزیہ داری کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. ہم داہا منا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم اور افسوس نہیں کر سکتے، جیسا کہ بہت سارے لوگ 10 محرم کو لاٹھیوں اور ڈنڈوں کے ذریعے سے داہا کھیلتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، عورتوں اور مردوں کی بھیڑیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنے رخساروں اور گالوں پر تماچے مارتے ہیں، مختلف قسم کے اشعار پڑھ کر مرثیہ پڑھتے ہیں. مذہب اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. مذہب اسلام کا یہ درس ہے کہ نوحہ اور ماتم یہ جاہلیت کا عمل ہے، یہ جاہلوں والا عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جو کہ نوحہ اور ماتم کرتے ہوں. تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں کئی لوگ کئی قسم کی برائیوں میں لت اور پت ہیں، کئی قسم کی برائیوں میں منہمک و مستغرق ہیں، غرق ہیں، ڈوب چکے ہیں. کچھ لوگ اس مہینے میں کچھ لوگوں نے بدعات ایجاد کی، کچھ لوگوں نے نوحہ اور ماتم کیا اور دعویٰ کیا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم اور افسوس میں ایسا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت. وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا، اپنے رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا، یعنی واویلا کیا، ماتم کیا. تو یہ لوگ جو ماتم کر رہے ہیں یہ مذہب اسلام کا درس نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادتوں کے واقعات سیرت کی کتابوں کے اوراق میں بھرے پڑے ہیں، لیکن ایسے تمام واقعات میں ہم صرف اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 156 یا 57 تک کی آیت میں بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، جان مال اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں، تو قرآن مجید کا درس یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم کا وقت ہو، اچانک کوئی مصیبت آ پڑے
تو زبان سے صرف اور صرف کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ماتم نہیں کر سکتے، نوحہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تھے، ایک آپ کی ایک کندھے پر اور دوسرے آپ کے دوسرے کندھے پر تھے۔ آپ کبھی ان سے محبت کرتے، کبھی ان سے محبت کرتے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض اور دشمنی رکھا اس نے مجھ سے بغض اور دشمنی رکھی۔ تو گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس نے ان سے محبت کی سمجھ لو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض اور دشمنی رکھا یقین کر لو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض رکھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، لہذا ہر کسی کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی شہادت پہ ڈھول اور تاسے بجائیں، لاٹھیاں بھاجیں، ڈی جے بجائیں، گانا سنیں، قوالیاں گائیں۔ یہ ان کی شہادت کا غم اور افسوس نہیں، بلکہ یہ ان کی شہادت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ شیعہ لوگ، شیعہ حضرات خاص طور پر یہ جو ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، مردوں اور عورتوں کی جو بھیڑ لگاتے ہیں، یقین جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے، کیونکہ یہ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سن 40 ہجری میں 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک کو جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ظالموں نے ان کو بھی شہید کیا تھا، اور ان سے بھی پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سن 36 ہجری میں ایام تشریق کے دوران ظالموں نے شہید کیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا المناک ہے۔ اور ان سے بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو انہیں شہید کر دیا گیا، اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل تھے۔ لیکن ایسے تمام واقعات میں ہمیں صرف اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہنی چاہیے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنی چاہیے، ماتم سے، نوحہ سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معصیات میں سے ہے، یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اللہ تعلقی کا اظہار کیا ہے، اس لیے ہمیں خاص طور پر ان گناہوں سے بچنی چاہیے، اور ہمیں 10 محرم کا، 9 محرم کا، ان دونوں دنوں کا روزہ ہمیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ محرم کی عزت و تکریم کی توفیق دے، اور ایسے جو کھیل تماشے ہیں جنہیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، ان گناہوں سے، ان بدمعاشیوں سے، ان کھیل تماشوں سے، ان خرافات سے، ان بدعات سے، ان ظلم و زیادتی سے ہمیں اللہ رب العالمین بچائے، محفوظ رکھے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔